نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. غلبت الروم شکست کھا گئے رومی. فی ادنى الارض زمین کی قریب قریب. وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر اللہ ہی کے لیے امر ہے. من قبل و من بعد پہلے سے اور بعد سے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور جس دن خوش ہو جائیں گے ایمان والے. بنصر اللہ اللہ کی نصرت کے ساتھ. ینصر من یشاء وہ نصرت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ اللہ کا وعدہ. لا یخلف اللہ وعدہ اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غفلت کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الروم کی ابتدائی 7 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ العنکبوت مکمل ہوئی.
سورۃ العنکبوت کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ اہل ایمان پر تکالیف اور آزمائشیں آئیں گی، جیسا کہ پہلے انبیاء پر اور ان کے ماننے والوں پر آزمائشیں آئیں، لیکن استقامت کرنے والوں کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور ظالموں اور منکروں کو اللہ تباہ و برباد فرمائیں گے، جیسے پہلی قوموں کو برباد فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الروم ہے۔ سورۃ الروم میں یوں سمجھ لیجئے کہ عنکبوت میں آزمائشوں کا ذکر تھا اور روم میں فتح کی بشارت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، پھر وہ اپنے ایمان والے بندوں کو فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ اور مزید سورۃ الروم میں عقلی دلائل مسئلہ توحید پر موجود ہیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جائیں گے۔ سورت کی ابتدا میں ایک پیشن گوئی کا تذکرہ ہے جو صداقت قرآن اور صداقت صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل ہے۔ ہوا یوں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ کا جو ابتدائی دور تھا وہ آپ سارے جانتے ہیں کہ مشرکین کی طرف سے اہل ایمان کو خوب ستایا جاتا اور اتنا ظلم کیا جاتا کہ انسانیت شرما جاتی، اور مسلمان تنگ آ کر ہجرت کرنے پر اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی، اور حبشہ والے وہ عیسائی مذہب کے تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، انہوں نے پناہ دی اور مشرکین کے وفد کو بھی واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ مسلمان بھی قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے، مسلمانوں کا بھی آخرت پر ایمان ہے اور عیسائی بھی آخرت کے قائل تھے۔ ان دو تین باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں عیسائیوں کے لیے ہمدردیاں تھیں، جبکہ مشرکین مکہ ان کے دل میں عیسائیوں کے خلاف بڑی نفرت تھی اور ان کی محبتیں آتش پرست ایرانیوں کے ساتھ تھیں، اہل فارس کے ساتھ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے بھی جگہ جگہ بت ادھر بھی بنایا ادھر بھی بنایا، ادھر بھی سجدہ ادھر بھی، اور وہ بھی جگہ جگہ آگ کی کبھی پوجا کر رہے ہیں، کبھی ستاروں کی کر رہے ہیں، کبھی سورج کی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی مشرک تھے اور وہ بھی مشرک تھے، اور یہ بھی مشرکین مکہ بھی قیامت کے منکر تھے اور وہ فارس والے بھی قیامت کے منکر تھے۔ اس لیے ان کی ہمدردیاں، ان کے مزاج آپس میں زیادہ قریب تھے، اور مسلمان ان اہل فارس کی بنسبت عیسائیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردیاں رکھتے تھے۔ اور اس وقت حالات یہ تھے کہ روم اور فارس کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جیسے بڑی دو طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں لڑتی ہیں، کبھی ایک غالب آ جاتی ہے کبھی دوسری غالب آ جاتی ہے۔ اس وقت روم اور فارس ان کا آپس میں مقابلہ رہتا، اور مسلمان اس وقت خوش ہوتے جب رومی یعنی اہل کتاب وہ جیت جاتے، مسلمانوں کو خوشی ہوتی، لیکن جب اہل فارس جیت جاتے تو مشرکین خوش ہوتے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے امریکہ کہیں غالب آ جائے تو مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا، بعض کو اچھا بھی لگتا ہے، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو مسلمان تھے یہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اہل فارس کو، اور مشرکین اچھا سمجھتے تھے۔ اس دوران ہوا یوں کہ اہل فارس غالب آ گئے رومیوں پر، جنگ ہوئی اور اہل فارس یعنی ایرانی آتش پرست یہ جیت گئے، اور جیتے بھی اس طرح کہ دور دور تک روم کی اب دوبارہ فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب رومی گئے ہمیشہ کے لیے، اب جناب اہل فارس کا غلبہ ہو گیا۔ اس پر مشرکین بڑے خوش ہوئے اور بغلے بجانے لگے کہ دیکھو جی وہ اہل کتاب ہار گئے ہیں اور اہل فارس جیت گئے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی
جس میں اللہ نے فرمایا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اب یہ والی جو پیشن گوئی تھی، ظاہر بات ہے ظاہری حالات میں جو تجزیہ نگار تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے، جو حکومتوں کو دیکھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ابھی کیا، یہ تو کئی سال تک، شاید صدیوں تک ممکن نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا چند سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے۔ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب جناب یہ روم والے اہل کتاب بالکل ہی دب گئے ہیں اور بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات لے کر مشرکین کے پاس گئے اور ان سے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بس چند ہی سالوں میں دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ ان کا چھوڑو، یہی تو تمہاری باتیں ہیں نا جو ماننے والی نہیں ہیں، تم لوگوں کے خلاف ہی بات کرتے ہو۔ اب کوئی صورت ہی کوئی نہیں ہے ان کے غلبے کی اور تم جناب یہ کہہ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ کامل ایمان تھا قرآن پاک کی آیات پر، انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی ہوگا۔ تو مشرکوں میں سے ابی ابن خلف نے کہا تم میرے ساتھ ابو بکر شرط لگاؤ کہ کبھی غالب نہیں آئیں گے۔ ان کا چل لگاؤ۔ اس وقت انہوں نے 3 یا 5 سال لگائی کہ اگر وہ غالب نہ آئے، یعنی رومی دوبارہ غالب نہ آئے جس طرح قرآن نے کہا ہے، تو ابو بکر صدیق 10 اونٹ دیں گے، اور اگر وہ غالب آ گئے تو وہ 10 اونٹ دے گا ابی ابن خلف۔ انہوں نے آ کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے ابو بکر صدیق نے کہ اس طرح میں نے بات کی اور انہوں نے انکار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بے شک شرط لگا لو، ایسے نہیں ہوگا۔ تو میں نے لگا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لفظ یہاں پر ہے فی بضع سنین، یہ دیکھیں نا آیت نمبر 4 میں، بضع چند سالوں میں۔ تو اردو میں ہم معنی کرتے ہیں چند، اور عربی میں جو لفظ بضع ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ عربی میں 1 کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں تثنیہ، 3 سے شروع ہوتا ہے جمع۔ ہمارے یہاں اردو میں تو 2 سے شروع ہو جاتا ہے نا جی، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ہے جمع قلت اور دوسری ہے جمع کثرت۔ جمع قلت 3 سے لے کر 9 تک ہے، اور پھر آگے 10 سے لے کر آگے جہاں تک جاؤ وہ ہے جمع کثرت۔ تو فی بضع سنین یہ جمع قلت ہے، 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم نے 3 سالوں کی شرط لگائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بضع کہا ہے اور بضع 9 تک بولا جاتا ہے۔ تم جا کر اس سے کہو کہ شرط میں تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں کہ سال کر لیتے ہیں 9 اور اونٹ کر لیتے ہیں 100۔ سمجھ آئی؟ اونٹ کتنے کر لیتے ہیں؟ 100 اونٹ بے شک لگاؤ، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لفظ کیا ہے؟ بضع ہے، اور اس میں احتمال ہے کہ 9 سال بھی لگ سکتے ہیں، یعنی 3 سے 9 تک۔ انہوں نے کہا جی 9 بھی مشکل ہے۔ فرمایا چل یہ تک کم ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ان کے ذہن میں بالکل یہ تھا کہ ایسے نہیں ہوگا، لہذا وہ جلد ہی 9 سال پہ بھی تیار ہو گئے، اور اونٹ کتنے کر لیے؟ 100 اونٹ ہو گئے 100 اور سال ہو گئے 9۔ یہ جناب بات طے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت 7 سال گزرے یا 6، برگب 7 زیادہ مشہور ہے۔ 7 سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پیشن گوئی کو سچا ثابت کر دیا۔ اہل فارس شکست کھا گئے اور اہل روم غالب آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شرط یاد آئی، لیکن ابی ابن خلف مر چکا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ انہوں نے اس کے بیٹوں سے کہا بھئی تمہارے پیو بڑی شرط لائی میرے نال، تمہارے والد صاحب نے شرط لگائی تھی کہ قرآن کی بات سچی نہیں ہے، وہ تو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ سچی تھی یا نہیں تھی، وہ میرے 100 اونٹ کون دے گا؟ انہوں نے کہا جی ہم دیں گے۔ انہوں نے پھر دیے، لیکن چونکہ ابتدا میں اس طرح کی شرطیں لگانا منع نہیں تھی، احکامات سے شریعت آہستہ آہستہ ہے۔ اب تو یہ منع ہے نا کہ اس طرح کی شرط لگانا، انج ہو گیا
جیسے میچ میں لڑکے لگاتے ہیں جناب تم جیت گئے تو ہم دیں گے اور ہم جیت گئے تو تم دیں گے، یہ تو جوا ہے۔ اس وقت یہ نہیں تھا، بعد میں پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جیسے شراب حرام ہے ایسے جوا بھی حرام ہے۔ یہ ایک جوئے کی صورت بنتی ہے، اس وقت حرام نہیں تھی جب انہوں نے لگائی، بعد میں حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان بے ایمانوں سے سارے اونٹ لے کر غریبوں میں تقسیم کر دو، تو انہوں نے خود استعمال نہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ان سے لے کر غرباء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن کی بات 100% کیا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پکی اور سچی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی پیشن گوئی ہے۔ ایک بات بعض اگر غور فرمائے تو دوسری پیشن گوئی بھی ساتھ ہی ہے۔ دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ جس دن یہ رومیوں کی فتح ہوگی اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے خوش ہوں گے۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے، ایک تو یہی مطلب بیان کیا اب چونکہ رومی فاتح بن جائیں گے تو ایمان والے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان والوں کا ان کے ساتھ ایک یارانہ ہے اور ان کے ساتھ ایک عقیدت ہے، اس وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ دوسری مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دوسری پیشن گوئی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ رومی اس دن فاتح بنے جب مسلمان بدر میں فاتح بنے، مسلمان بدر میں فاتح بنے، تو اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے، یعنی اللہ ان کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا اور ادھر اللہ تعالیٰ روم والوں کو بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک دوسری پیشن گوئی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب ذرا سنیے آیات، الف لام میم اللہ عالم بمرادی غلبت الروم، شکست کھا گئے رومی، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، ادنا کہتے ہیں قریب، کنارے کو بھی کہتے ہیں، زمین کے کناروں میں یا زمین کے قریب میں، یعنی عرب کے مکہ والوں کے جو قریب قریب علاقے تھے ان میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن گئے وہ شکست کھا گئے۔ اب اہل فارس کی حکومت آ گئی اور مسلمان اس لیے پریشان ہوئے کہ اہل کتاب عیسائی جیسے انہوں نے حبشہ میں پناہ دی اور وہ مسلمانوں کے قریب ہیں اور مسلمانوں کا خیال کرنے والے ہیں، اب اگر یہ ساری حکومت ارد گرد اہل فارس کی آ گئی تو مسلمانوں کے لیے تو وہ مشکلات پیدا کریں گے، اور مشرکین خوش ہو رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب پھر غالب آ جائیں گے۔ ان قریب کتنے وقت میں؟ فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں میں۔ کیسے غالب آ جائیں گے؟ کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، کوئی حالات نظر نہیں آتے، وہ کیسے غالب آ جائیں گے؟ جواب ہے للہ الامر من قبل ومن بعد، ایسے غالب آ جائیں گے کہ اس کائنات پر امر اور حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے نا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، للہ الامر، حکم چلتا ہے تو کس کا؟ اللہ۔ من قبل ومن بعد، پہلے بھی حکم اللہ کا تھا، بعد میں بھی حکم اللہ کا ہے۔ جب اللہ حکم دے کسی کو تخت و تاج کا، پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ کسی کو شکست دینا چاہے اسے کوئی فتح عطا نہیں کر سکتا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے۔ ایک تو اس وجہ سے
کہ رومی غالب آ گئے ہیں، اہل کتاب غالب آ گئے ہیں، مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، خوش ہوں گے۔ اور دوسرا مطلب کہ بدر کے اندر بھی مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت مسلمانوں کی فتح کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے نا، بالکل ایسے ہی تھا، رومیوں کی فتح کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ رسیوں کے ساتھ جکڑ کر ان کو باندھ دیا جاتا، سارا سارا دن ریت پر پڑے رہتے، اوپر پتھر رکھنا ہوتا، اور بعض دفعہ آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، گلے کے اندر رسی ڈال کر گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، اور مسلمان کھل کر ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے، رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے۔ یہ حالات تھے، لیکن چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جال جیسے وڈیرے سب بے ایمانوں کو بدر کے اندر ذلیل کیا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ فتح اور شکست کس کے ہاتھ میں ہے؟ حالات نہ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی کوئی راستہ نکالے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللہ، کیسے خوش ہوں گے، کیوں خوش ہوں گے؟ فرمایا اللہ کی نصرت کے ساتھ خوش ہوں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ بدر کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ غالب بھی ہے، اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ وعد اللہ، اور یہ جو آپ کو پیشن گوئی سنائی گئی، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کے وعدے بڑے سچے اور بڑے پکے ہوتے ہیں، اس لیے تو بھائی کہتی تھی نا طواف کے وقت، یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، تیرے وعدے بڑے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ فرمایا لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، یقین نہیں رکھتے اللہ کے وعدوں پر، ورنہ اللہ کے وعدوں سے سچا وعدہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں لوگ یقین رکھتے؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ تو ظاہری دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں نا، اللہ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اسباب کو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نہیں دیکھتے، اسباب پہ نظریں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ جو اسباب کا بنانے والا ہے مسبب الاسباب، وہ ساری کائنات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے وہ سو کر دے۔ ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو رب کے تو پھر رب سے مانگو، فرمایا اسی سے مانگو جو اسباب کا بنانے والا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لوگ ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غفلت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں آخرت کا دھیان نصیب فرمائے۔ سچے نبی کی سچی پیشن گوئیاں ایک بات سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، جیسے کہ ابھی ہم نے سن لیا اور پڑھ لیا، اور جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں، جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں۔ مرزے کو کسی نے کہا تھا تسی نبی تو بن گئے ہو، تو وہ نبی تو بعض پیشن گوئیاں دیتے تھے، تو آپ نے کوئی پیشن گوئی نہیں سنائی۔ اس نے کہا سناؤں گا، صبر تو کرو۔ اب پیشن گوئی کیسے اس نے تیار کی؟ اس نے ایک بندے کو کہا جمعے والے دن کہ تو نے کٹے کو کنویں میں پھینک دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کٹے کو کنویں میں پھینکنا۔ مثال کے طور پہ ہم بیٹھے ہیں ترامڑی میں، تو آپ پارے کے پاس وہاں جناب آپ نے پھینک دینا ہے۔ ادھر مرزا صاحب نے پیشن گوئی کر دی بھی فلانے کنویں کے اندر نا کٹا گر گیا ہے۔ وہ کٹا پھینکنے والا بندہ جو گیا تھا، وہ
ادھر اس نے دیکھا ٹائم رہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کٹا ماری نہ جائے، تو اس نے کہا چلو تھوڑا ٹائم میں آرام کر لوں اور پھر پھینکوں گا۔ وہ جو سویا تو اس کی آنکھ لگ گئی، ادھر ٹائم پورا ہوا تو میرے صاحب نے پیشن گوئی فرما دی کہ جناب کٹا گر گیا، تو نواں کٹا کھول گیا کہ ابھی کٹا گرا نہیں تھا، پیشن گوئی پہلے آ گئی تھی۔ وہ لوگ گئے آگے، وہ جنا بالکل سویا ہوا تھا آرام سے، اس نے لوگوں کی آواز سنی تو بیچارہ ڈرا، اس نے کہا کٹے کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کو تب پتہ چلا۔ اور مرزے کی پیشن گوئی سے جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں۔ مرزے نے ایک اور پیشن گوئی بھی کی تھی کسی عورت کے بارے میں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تھا ارادہ، تو اس نے کہا کہ وہ میری بیوی بنے گی اور وہ ام المومنین ہوگی، کیونکہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، تو وہ ام المومنین بنے گی۔ وہ ام المومنین ملتان کا کوئی آدمی بھگا کر لے گیا تھا، سمجھ آئی؟ تو یہ بیچارہ ایسے ہی رہ گیا۔ تو جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں اور سچے نبی کی سچی پیشن گوئیاں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا، اس کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی کسی بات پر یقین کرنا اور کسی بات کو سچ سمجھنا بھی کفر ہے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد